منزل کہاں تھی؟ اس زمانے میں انگریز سرکار کا وفد سرحد کے متعلق فیصلے کے لیے لاہور آیا ہوا تھا۔ کمانا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن خرچ کرنے سے پہلے انسان 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اتنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے ابھی ایک دم پانی کی طرح بہ جائیں گے، خرچ ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ خرچ ہو جاتے ہیں۔ جو شخص صحیح طور پر خرچ کرنا جانے، وہ تھوڑی آمدنی میں بھی زیادہ آمدنی والی زندگی گزار سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس ہیرا ہی ہوگا تو آپ بہت امیر ہو جائیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ آپ محنت کر کے بھی ہیرے سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص سلیقہ اور کفایت کے ساتھ خرچ کرنا جانے، اسے اپنی آمدنی کو بڑھانے کا ہنر معلوم ہو گیا۔ اس نے اپنی آمدنی میں مزید کمائے بغیر اضافہ کر لیا۔ جو کچھ کیجئے منصوبہ بند انداز میں کیجئے، اس طرح آپ کبھی معاشی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ کوہ نور ہیرا کہاں کہاں گیا، کدھر کدھر بھٹکا، کس کس سلطنت تک پہنچا، جانتے چلے جائیے، میں بتاتا چلا جاؤں گا۔ کوہ نور کی منزل کہاں تھی؟ اس زمانے میں انگریز سرکار کا وفد سرحد کے متعلق فیصلے کے لیے لاہور آیا ہوا تھا۔ وفد میں ایک صاحب نے ہیرے کے جھگڑے کو ڈائری میں تفصیل کے ساتھ لکھا۔ شاہ شجاع جبر اور قہرن بیش قیمت الماس دینے پر راضی ہوا تو مہاراجا نے ایک بڑا اجلاس کیا اور قرار پایا کہ دربار میں وہ ہیرا نظر کیا جائے گا۔ شاہ شجاع نے دل کا بخار اس طرح نکالا کہ ہیرے کو نہایت کثیف و بوسیدہ کاغذ میں لپیٹ کر نوکر کے ہاتھ بھیج دیا۔ معلوم ہوا کہ نوکر اس سے بھی زیادہ ناراض تھا۔ جب دربار میں پہنچا تو بادشاہ کو اطلاع ملی کہ ایک شخص کچھ عرض کرنا چاہتا ہے۔ اسے طلب کیا گیا۔ وہ سیدھا مہاراجا کے سامنے گیا، لفافہ پھینکا اور کچھ کہے بغیر دربار سے نکل آیا۔ رنجیت سنگھ کو بہت غصہ آیا، مگر جب لفافہ کھولا تو اس میں سے کوہ نور نکلا جس کی آب نے غصے کو ٹھنڈا کیا۔ اگرچہ نظر دینے کا یہ طریقہ مناسب نہ تھا، مگر رنجیت سنگھ کو مطلب سے غرض تھی جو پوری ہو گئی۔ رہا یہ سوال کہ کس طرح پوری طرح، تو اس پر توجہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ 1849 میں انگریزی سرکار نے رنجیت سنگھ کے جانشین مہاراجا دلیپ سنگھ کو معزول کر کے پنجاب کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور مال ضبط کر لیا۔ کوہ نور بھی ہاتھ لگا، جسے لارڈ ڈل ہاؤزی نے ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں لندن بھیج دیا۔ 1851 میں یہ ہیرا عوام کو دکھانے کے لیے نمائش میں رکھا گیا۔ لندن پہنچنے کے بعد مزید تراش خراش ہوئی۔ نمائش کے زمانے میں اس کا وزن 809 کیرٹ تھا۔ برطانیہ پہنچ کر کوہ نور نے تاج شاہی میں جگہ پائی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی مزید تراش کی گئی۔ اس کا موجودہ وزن 105.6 کیرٹ ہے۔ اس وقت جو اس کا وزن ہے، شاہجہاں کے دور میں تقسیم کے وقت اس کا وزن 280 گرین یعنی 90 کیرٹ تھا۔ یہ آج بھی برطانیہ کے شاہی تاج میں جڑا ہوا ہے۔ کوہ نور کی کہانی آپ نے سنی، میری زبانی، اور دیکھیں آج بھی کوہ نور لندن میں برٹش گورنمنٹ کے پاس موجود ہے۔ جو بھی کنگ موجود ہوتا ہے اس کے تاج میں یہ کوہ نور ہیرا لگتا ہے۔ آج کل کنگ چارلس کے تاج میں کوہ نور ہیرا جڑا ہوا ہے، اور وہ جب اس کو پہنتے ہیں تو کیا کمال لگتے ہیں۔ کنگ چارلس کوہ نور کی کہانی بھی دلچسپ ہے۔ 18ویں صدی میں سلطنت افشار کبانی اور شہنشاہ فارس نادر شاہ کے حکم پر بر صغیر میں قتل عام ہوا۔ اس میں کوہ طور معمولی سپاہی کے ہاتھ آیا۔ نادر شاہ کی فوج میں بہت سے مذہب اور زبان کے لوگ شریک تھے۔ فوج میں
شامل ایک فرانسیسی سپاہی کو خیال آیا کہ میں بھی کچھ حاصل کروں۔ وہ وضع بدل کر دربار خاص کے خیمے میں چوری کی نیت سے داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ کوہ طور لگا، جسے چوری کر کے مدراس لے گیا۔ چور کا دل ہی کتنا ہوتا ہے، بازار میں بیچنے کی ہمت نہ ہوئی۔ بندرگاہ میں ایک جہاز لنگر انداز تھا، اس کے کپتان کے ہاتھ اونے پونے کر کے اس وقت 30,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ کپتان صاحب سمجھے کہ مال سستا ہے۔ خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ کوہ طور لے کر انگلستان جا رہا ہے۔ وہاں پہنچ کر 12,000 پاؤنڈ میں بیچ دیا۔ اس زمانے میں آرمینیا سے تعلق رکھنے والا خواجہ رافیل اصفہانی الماس ہیرے کا مشہور تاجر تھا۔ ملک آرمینیا کوہ قفقاز کے خطے میں واقع ہے۔ جب خواجہ رافیل کو ہیرے کا پتہ چلا تو انگلستان جا کر اسے حاصل کیا۔ قیمت کیا تھی یہ علم نہیں۔ وہ اسے خرید کر ایمسٹرڈیم آیا، جہاں ایک فیاض گاہک مل گیا۔ جنوری 1851 میں امیر اور لوف نے خواجہ رافیل سے 90,000 پاؤنڈ نقد اور ماہانہ 5,000 روپے پینشن پر خرید کر روس کی ملکہ کیتھرائن دوم کو تحفے میں دیا۔ ملکہ اس سے ناراض تھی۔ اس نے ہیرا پیش کر کے ملکہ کو خوشنودی حاصل کی۔ ملکہ نے ہیرے کو شاہی عصا میں جگہ دی۔ ہیرے کے اس ٹکڑے کا نام اور لوف ہو گیا۔ روس کا ہر شہنشاہ تاج پوشی کے وقت یہ عصا ہاتھ میں لیتا تھا۔ روس کا آخری بادشاہ نیکولس ثانی تخت نشین ہوا تو اس وقت یہی ہیرا اس کے عصا میں تھا۔ جب روس میں انقلاب آیا تو تمام ہیرے جواہر کے ساتھ یہ ہیرا بھی گم ہو گیا۔ ممکن ہے کہ سوویت حکومت کے قبضے میں رہا یا خاندان شاہی نے گرفتاری کے وقت کہیں چھپا دیا۔ حتمی بات تو نہیں بتائی جا سکتی۔ کوہ نور کوہ طور کو ایک ہی الماس کے دو ٹکڑے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیسے تسلیم کیا جائے کہ یہ دونوں وہی ہیرے ہیں جو علاؤدین خلجی کے دور میں دریافت ہوئے؟ کوہ نور ہندوستان پہنچا تو جوہریوں کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ اس کی ایک سطح بالکل سپاٹ ہے۔ کوہ طور اس سے تقریباً 1 صدی پہلے روس پہنچ گیا تھا۔ اس کی بھی ایک سطح بالکل ہموار تھی۔ خیال ہوا کہ دونوں کو ملا کر دیکھا جائے۔ جب دونوں ملائے گئے تو ایک الماس دوسرے پر ٹھیک بیٹھ گیا۔ نتیجہ نکالا گیا کہ دونوں ایک ہی الماس کے 2 ٹکڑے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ٹکڑوں کے ملنے کے بعد بھی ایک کونا خالی رہا۔ پوری دنیا میں ایسا ہیرا تلاش کیا گیا جو خالی پہلو کو مکمل کرے۔ آخر شاہ ایران کے خزانوں میں سے ایک ہیرا ملا کہ جب اسے بقیہ دونوں ٹکڑوں سے ملایا گیا تو ہیرا مکمل ہو گیا۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ تیسرا ٹکڑا نادر شاہ دہلی سے ساتھ لایا تھا۔ تینوں ٹکڑوں کے آب و رنگ اور دوسرے طریقوں سے پہچان کی گئی تو کہا گیا کہ یہ ایک ہیرے کے 3 ٹکڑے ہیں۔ وزن بھی لگ بھگ اس ہیرے کے برابر نکلا جو دارنگل سے ملک کافور کے لائے ہوئے ہیرے کا تھا۔ اس کے بعد شبہ نہ رہا کہ کوہ نور اور کوہ طور ایک ہی الماس کا حصہ ہے۔ مغلیہ سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر کے دور میں بھی دریافت ہونے والا یہ ہیرا جس سلطنت کی ملکیت میں آیا وہاں تباہی و بربادی ہوئی اور وہ سلطنتیں قصہ پارینہ بن گئیں، لیکن ہیرے کا سفر جاری ہے۔